جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا، حضور جنہ دے بارے فرما حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا، حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تو حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو، جن کی یہ شانیں ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے۔ بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے، جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی او فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، او جی فلاں بندہ نہیں مانتا، تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں گفتگو ویسی فرما رہے ہوں، ہاں جی، اور حسین ابن علی کی زبان سے اپنے ایک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اشش کر اٹھے، کیا میں پڑھ دیں وہ لمبی حدیث، توجہ جیڑی امام حسین کول مروی، کیوں جی ہاں امام حسین تے تسی ویسے اشش کر اٹھنا ہے تے دسو یہ تنخواہاں دی کتنی مجبوری ہوندی، یہ حکمرانہ دیاں ملازمت دی انہاں دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوندی کہ حسین اپنی زبان میں جو حدیث بیان کر رہے ہوں تے سامنے 1000 بندے نو حدیث سمجھ نہ آوے۔ پورا خطبہ آپ نے دیتا نا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں یہ کہنا، فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرماندے ہوئے اے سنیا، تے پھر بھی 1000 بندے وچوں کسی نو سمجھ نہ آوے اور پھر بھی وہ امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان۔ جدو امام علی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب تسی ہن دائیں بائیں نہیں جا سکتے، ہن اسی محاصرہ تہاڈا کر لیا، ہن تانوں ابن زیاد کول جانا پینا۔ ہاں جی یہ میں بہت ساریاں گلاں حذف کردا وچوں تاکہ تہاڈے ذہن دے مطابق گلاں کراں، میں وہ تو جگر پھٹدا ہے جڑیاں گلاں وچ لکھی ہوئیاں، ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جہدے نال تہاڈا ذہن قبول کرے۔ ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم، جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے وہ نال گل، یہ علماء دی امانتاں بہت سارے علم جڑے اسی تہاڈے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یہ نہ ہوئے تساں دینوں تو ہی چلے جاؤ۔ حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزید دی مجبوری بن جائے، اور دسو پھر حسین دا صبر ہی تسی جڑا مار گیا سارے۔ ہاں جی کیوں یہ پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے یہ کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن، اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر، اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا۔ ہاں جی تا قیامت قطع استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر، اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی، تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے۔ ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجہ توڑ دیں دیں۔ ہاں جی اقبال کہندا تا قیامت قطع استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر۔ اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک۔ اس تو اگلی گل نے میں اور حیران کر دیتا، وَوَجَدْتُ قَدْ سَالَ أَبَاؤُ عَمْ مَدْخَلِي وَعَمْ مَخْرَجِي وَشَكْلِي فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا، کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ میرے تو پہلے حسین اپنے ابا جی علی مرتضیٰ کو یہ پوچھ چکے سن
کہ ساڈے نانا جان جدو گھر جاندے سن تے حضور دے معمولات کی ہوندے سن، جدو میرے نانا جان گھر تو باہر تشریف لے آندے سن پھر حضور دی عادات تے سیرت مبارک کیوں جی ہوندی سی؟ فلم یدا منو شیا، انہاں حضور دی سیرت تے صورت دے بارے کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی جڑی میں ابا جی کو پوچھدا جناب۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیوں فرماندن کوئی فلم یدا منو شیا، میں اپنے ابا جی کو پوچھن واسطے حسین میرے واسطے گل ہی کوئی نہیں سی چھوڑی۔ قال الحسین، تے حسین کی فرماندن سال تو ابھی ان دخول رسول اللہ، میں اپنے ابا جی کو پوچھا جدوں حضور گھر دے اندر تشریف لے جاندے سن پھر حضور دے معمولات کی ہوندے سن؟ تے فرمایا جزا، حضور پھر اپنے اس وقت نو 3 حصے تقسیم کر دے سن، ہاں جی، جزن للہ عز وجل و جزن لآلی و جزن لنفسی۔ فرمایا ایک وقت حضور صرف اللہ واسطے گھر رکھ دے سن، ہاں او دے وچ صرف اللہ رب تے رسول دی بات آپس سے، ہاں تے دوسرا اپنے اہل خانہ کو آج کون آیا کون گیا، کتنے مہمان آئے، آج کوئی سوالی واپس تے نہیں گیا، آج کوئی مہمان آیا تے مینوں دسیا نہیں، کوئی مہمان آ کے تے چلا گیا، سارے تے وجزن لنفسی ثم جزا جزا، ایک اللہ واسطے، ایک آل واسطے تے ایک اپنی ذات واسطے، ثم جزا جزا بینہ و بین الناس فیرد ذالک بالخاصۃ علی العامہ ولا یدخر عنہم شیئا۔ امام حسین فرماندن جیڑا حضور اپنی ذات واسطے وقت رکھ دے سن نا وہ پھر اپنی امت تے قربان کر دے سن، کیوں جی؟ تے ولا یدخر عنہم شیئا، پھر حضور خاص لوگاں نو عامہ تے ترجیح دیندے سن، خاصا نو بلا کے حضور فرمان سن اے گل انجے اے گل انجے، تے حضور اپنی امت دے واسطے کوئی چیز چھپا کے نہیں سن رکھتے، ہاں جی۔ اور فرمایا پھر ایک ذو الحاجت و ذو الحاجتین و ذو الحوائج فیتشاغلون، حضور اپنی امت دے معاملات وچ ہی مصروف رہندے سن، او وقت بھی حضور اپنی امت واسطے وقت کوئی ایک حاجت والا لے کے آیا، کوئی 2 لے کے آیا، کوئی 3 لے کے آیا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تے امام حسین فرماندن پھر حضور اپنی امت دی اصلاح واسطے صحابہ نو بھی جڑے خاص لوگ سن فرماندن میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اے میری امت دا کام کرو، اس وچ میری امت دی بھلائی ہے۔ او جڑا وقت حضور دا ذاتی سی نا او بھی خاص لوگوں صحابہ نو اندر بلا کے حضور فرمان سن اے کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نے آمدنی کم ہے اتنے روٹی پہنچاؤ، اتنے خرچے پہنچاؤ، او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے انہوں گھوڑا نواں لے کے دیو، انہوں او بیمار ہے حضور اے سارا کام جڑا فرمان سن حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے۔ آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا۔ آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا، ہاں ہاں، اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا۔ اسی لیے تو وہ صحابہ ہر صحابی کو پتہ ہوتا جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ، انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بنا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو، یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں۔ یہ کیڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بحریہ ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا ہے۔ میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ امام حسین ہے دسیا۔ اگے امام حسین فرماندن میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتاں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتاں تسی لے کے آیا کرو، میرے کو انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو۔ حضور دا حیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ ہاں یہ تو حدیثاں میں موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے، یہ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ اج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے فصلیت مع المغربہ، فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی فصلا، حضور دا حیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکے۔ فصلی العشاء، پھر حضور عشاء بھی پڑھائی،
شاہ پڑھان تو بعد بھی فرماندے ہیں میں حضور دے ہیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا. سمن تفلا، پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا. حضور فتبیتو، کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی. ہاں جی. فسمع صوتی، حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی، فرمایا من ھذا حذیفہ. ہاں جی. توجہ، فرمایا من ھذا، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ. فقلت نعم. قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے. ہاں جی. کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کرا گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی. تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. اب کیا حضرت حذیفہ کہتے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا. تو پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه يسلم علی ويبشرني بان فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے. انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی وہ تو کوئی نہیں. فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ، یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، ذالک دور کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا. کیوں نازل ہوا؟ استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی. کیا؟ بین یسلم علیہ، یا اللہ میں نے آج اجازت دے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں.